ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا کہ یہ حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور باہمی افہام و تفہیم کے لیے ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کار نیٹ ورک پکڑا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 27 جون کو سندھ رینجرز کی کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس میں 3 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان جبکہ ایک کا باجوڑ سے تھا، جو 20 برس افغانستان میں رہا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغانستان سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ دہشت گردوں کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنا کر جانی نقصان پہنچانا تھا۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے کہا کہ حملے کی منصوبہ بندی میں نور ولی، شیر علی اور دیگر ملوث ہیں۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر ہے، جسے پاکستان سے افغانستان بلا کر یہ ٹاسک دیا گیا۔ رینجرز نے ایک کارروائی کے دوران قاری بشیر کو گرفتار کر لیا، جس نے حملے کی منصوبہ بندی سے متعلق تمام جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان بھرپور انداز میں جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 2 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شہزاد حسن مرزا سے۔ جی شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان بھرپور انداز میں جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فطرت الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل کی جا رہی ہیں، جن کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی ایک گاڑی کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ مؤثر اور مضبوط آپریشن کے باعث دہشت گردوں کی نقل و حرکت محدود ہو چکی ہے اور فورسز مختلف علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ آپریشن شابان کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے، جبکہ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 133 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع اس عزم کا احاطہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور آخری دہشت گرد کے انجام تک آپریشن شابان پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ جی شہزاد مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتوں کا راولہ کوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ، مذموم ایجنڈے میں ناکامی کے بعد کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتوں کی متیال میرا بس ٹرمینل راولہ کوٹ کے قریب شہری آبادی پر فائرنگ کر دی گئی۔ فائرنگ کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا اور دھرنے میں جان پیدا کرنا تھا۔ بزدلانہ کارروائی کے بعد پولیس نے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پیش قدمی کی تو مسلح جتوں نے پولیس کو آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود سے نشانہ بنایا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتوں کی فائرنگ سے رینجرز کا ایک اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہوا۔ ماہرین کے مطابق شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی منظم انداز میں ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال اور بارود کی تیاری کھلی گنڈا گردی اور دہشت گردی ہے جو عام عوام کی بقا کے لیے سنگین اور جان لیوا خطرہ بن چکی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا امن سبوتاژ کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے تاریخی رشتے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین کی پریس کانفرنس۔ حقوق کے نام پر احتجاج کا لبادہ اوڑھ کر بلیک میلنگ اور پروپیگنڈے کی سیاست کو ہتھیار بنایا۔ تنظیم کا اصل مقصد پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دینا، پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا ہے۔ سیکرٹری تعلیم آزاد کشمیر قاضی عنایت علی نے کہا کہ کالعدم کمیٹی خواتین معصوم بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ معصوم بچوں اور طالبات کو احتجاجی سرگرمیوں میں لانا قابل مذمت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے آج بھی جاری رہیں گے اور ایران کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے صوبہ اصفہان میں نیتنز میں جوہری مرکز کے قریب مبینہ جوہری کمپلیکس کو نشانہ بنانے کی بھی دھمکی دے دی۔ ایران سے ڈیل کا اشارہ دیتے ہوئے ناکہ بندی کو فائدہ مند قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی لیکن تہران اس پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی قوت کو ختم کر دیا ہے، اسے پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا گیا۔ اور دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کے بیان سے میں بالکل متفق ہوں۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔
عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا. 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے, ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے. دوسری جانب سینٹ کام نے ایران کے خلاف پہلی بار روبوٹ کشتی سے حملے کا اعتراف کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ایرانی بحری تنصیبات کو روبوٹ کشتی سے نشانہ بنایا گیا. سینٹ کام نے روبوٹ کشتی حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی. ایران کی اعلیٰ قیادت نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ پر اپنا کنٹرول کسی صورت نہیں چھوڑے گا. ایران کے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محمد مخبر نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا اور امریکی صدر کے تجارتی راستے کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے عزم کے بعد تہران اس معاملے پر اپنی جدوجہد جاری رکھے گا. محمد مخبر نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کا دفاع کرے گا تاکہ مستقبل میں اپنے تجارتی اور بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کسی دشمن کو تاوان یا قیمت ادا نہ کرنا پڑے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس مقام کا کنٹرول ہونا ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کی معیشت پر اثر ڈالا جا سکتا ہے. ایران اسٹریٹجک پوزیشن اور جنگ کے دوران حاصل ہونے والے فوائد کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گا. ایران کے پاسداران انقلاب نے اردن کے عوام کے نام پیغام میں کہا ہے کہ اردن کے عوام اپنی سرزمین سے امریکی اڈوں کے خاتمے کا مطالبہ کریں. آج اردن میں اس امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے. امریکی جہریت کے پہلے روز انہی اڈوں سے حملے میں میناب میں 186 بچوں اور اساتذہ کو شہید کیا گیا تھا. بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکی افواج کو ان کی کارروائیوں کا جواب دیا. ایران کو اردن یا اس کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں. اردن کے عوام کا انتہائی احترام کرتے ہیں. اردن کے عوام کسی بھی دوسری قوم کی نسبت فلسطینیوں کے دکھ اور ان کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کو بہتر سمجھتے ہیں. اردن کے عوام صہیونی ریاست کے جرائم سے آگاہ ہیں جس نے غزہ میں 20,000 بچوں سمیت 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا جو براہ راست امریکی مداخلت سے ہوا. یہ بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس معیشت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے متعلق اجلاس منعقد ہوا جس میں ملک میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کیش لیس معیشت سے شفافیت، دستاویزی معیشت اور پائیدار معاشی ترقی کو فروغ ملے گا. اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ڈیجیٹل ادائیگیاں وصول کرنے والے فعال مرچنٹس کی تعداد میں 300% اضافہ ہوا. موبائل بینکنگ ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 13 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی. وزیر اعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنے اور بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر کو مکمل طور پر ڈیجیٹل نظام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے 23 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تاریخ مقرر کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس پر دیکھتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد حسن مرزا کی رپورٹ. صوبہ خیبر پختونخوا کے 23 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تاریخ مقرر کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے اراکین، سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ایک آئینی تقاضا ہے، جبکہ الیکشنز ایکٹ کے مطابق بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے کے 120 دن کے اندر انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی اداروں کی مدت 14 مارچ 19 جون 2026 کو ختم ہو چکی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن صوبے کے 23 اضلاع میں نئی حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنے انتخابات کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انتخابات کی تاریخ سے متعلق الیکشن کمیشن کا مراسلہ 8 جولائی کو موصول ہوا، جس کے بعد معاملہ فوری طور پر صوبائی کابینہ کو بھجوا دیا گیا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ صوبائی حکومت انتظامی معاونت اور انتخابی انتظامات کے لیے مکمل تیار ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی کابینہ کی رائے موصول ہونے کے 15 روز کے اندر دوبارہ مشاورتی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں خیبر پختونخوا کے 23 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کو حتمی شکل دی جائے گی. شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار اور چلی کی سابق صدر میشیل باشلیٹ نے ملاقات کی ہے، جس میں اقوام متحدہ کے کردار، عالمی امن اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قانون اور عالمی معاہدوں کی پاسداری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق اقوام متحدہ کے مؤثر کردار کی ضرورت ہے. پائیدار عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے. جموں و کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کا منصفانہ
اور پرامن حل بھی عالمی امن کے لیے ضروری ہے۔ مشیل باشلیٹ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی خدمات کو قابل قدر قرار دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے پاکستان میں اسپین کے سفیر نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور اسپین کے درمیان زرعی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک نے زرعی تحقیق، جدت، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مشترکہ زرعی ورکنگ گروپ کے قیام کے ذریعے دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان کی اسلامی تعاون تنظیم کی مکمل رکنیت کے حوالے سے اسپین کے تعاون کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ پاکستان اسپین کے ساتھ زرعی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کا خواہاں ہے اور اسپین کو چاول، ایتھنول، آلو اور مکئی کی برآمدات بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اسپین کے سفیر نے کہا کہ اسپین میں مقیم تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی روابط کا مضبوط پل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک کہنہ مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں۔ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری بھی ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ آپ حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس نظریے، وابستگی، محبت اور قربانی کی توہین نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اور پاک فوج سمیت دیگر اداروں کے جوان اور شہری شہادتیں دے رہے ہیں۔ ان کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے پوری قوم اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر کرتی ہے۔ اپنے بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دفاع وطن میں بے مثال قربانیاں دی ہیں جنہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک اور ناقابل قبول ہے۔ سینئر وزیر نے کہا کہ مسلح افواج کی قربانیوں کا احترام ہر پاکستانی کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، جبکہ شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا یا ان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ تبصرے کسی صورت مناسب نہیں ہیں۔ اور پورا ملک اس وقت دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی زد میں ہے اور ان دہشت گردوں کا اصل ہدف کراچی ہے۔ حالات پر ہماری گہری نظر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں دہشت گرد عناصر کو کسی صورت دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ کراچی میں گزشتہ روز اسٹریٹ کرائم میں نوجوان ڈاکٹر کی جان گئی۔ سندھ حکومت نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے پولیس متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملک میں آٹے کے بحران کی وجہ گندم کی امدادی قیمت کم ہونے کو قرار دے دیا۔ کہا کہ آٹے اور گندم کی امدادی قیمت وفاقی حکومت کی ہدایت پر مقرر کی گئی تھی، لیکن قیمت کم مقرر ہونے کے باعث گندم کی سرکاری خریداری کم ہوئی۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ سندھ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں سے گندم 3000 روپے فی من خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خریداری اب قانون کے مطابق کی جائے گی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ملاقات کی ہے، جس میں بچوں کی صحت، ایمرجنسی سروسز اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق ملاقات کے دوران چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کی صحت، ایمرجنسی سروسز اور طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بچوں کی معیاری اور بروقت طبی نگہداشت کے لیے ادارے کا کردار قابل تحسین ہے۔ صحت کے شعبے میں عوامی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنے والے اداروں کی بھرپور معاونت حکومت کی ترجیح ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے مانسہرہ میں 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے میں لاپتہ ہونے والے 4 سالہ بچے کی باقیات تقریباً 21 سال بعد برآمد کر لی گئی ہیں۔ بچے کے والد قاری شفیق الرحمان کے مطابق ان کا بیٹا جمال شفیق زلزلے کے دوران ملبے تلے دب کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ حال ہی میں مکان کی تعمیر کے دوران ملبہ ہٹاتے ہوئے انسانی باقیات ملی، جن کی شناخت کپڑوں اور جوتوں کی مدد سے کی گئی۔ قاری شفیق الرحمان کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد کئی ماہ تک اپنے بیٹے کی تلاش جاری رکھی مگر اس وقت اس کی لاش نہیں مل سکی۔ اتنے برس بعد باقیات ملنے پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بچے کے والد نے بتایا کہ زلزلے میں خاندان کے 8 افراد شہید ہوئے تھے۔ ننھے جمال کو قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ہاکی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے قومی ٹیم کے ورلڈ کپ اسکواڈ کے انتخاب کا اختیار غیر ملکی کوچز کے سپرد کر دیا ہے۔ فیڈریشن نے واضح کیا ہے کہ کھلاڑیوں کی فٹنس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کوچز تمام کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد جامع رپورٹ مرتب کریں گے، جس کی بنیاد
جس کی بنیاد پر ورلڈ کپ اسکواڈ کا انتخاب کیا جائے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا موقف ہے کہ صرف مکمل طور پر فٹ اور مطلوبہ معیار پر پورا اترنے والے کھلاڑیوں کو ہی قومی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے، جہاں غیر ملکی کوچز روزانہ 2 سیشنز میں کھلاڑیوں کی فٹنس اور جسمانی استعداد کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTA نیوز۔